بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پیف پارٹنر جو معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اس کے بارے میں چند گزارشات ہیں جو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل جیسے اس نے نعرہ لگایا تھا کہ تعلیم کا جو ہے وہ بنیادی مقصد جو ہے وہ تعلیم ہوگا ہمارا، لیکن اس سے بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ تعلیم کی طرف توجہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو میٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر، اس نے کہا کہ جی ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے جو انگلش میڈیم تھا۔ اب دیکھیں کہ وہ ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میڈیم ہے، اور نیچے جو ہے وہ ان کا نصاب جو ہے وہ ٹوٹل انگلش میڈیم چینج ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اب 3 4 2 کے بچے جو ہیں، 5 کے بچے ہیں، اب سائنس ہے، میتھ ہے، تو وہ بہت ٹف ہے۔ تو ابھی یک دم ساری کلاسوں کا جو ہے وہ ایسے سسٹم لاگو کر دینا یہ نامناسب سی بات ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ پیف پارٹنر جو معاشی بدحالی کا شکار ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو سب کے سامنے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سس ویریفیکیشن اب تیسری دفعہ سس ویریفیکیشن ہو رہی ہے، چوتھی دفعہ، اور انہی بچوں کی ہو رہی ہے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، یا اسکولوں کو وہ فلاپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ پیمنٹس مئی کے بعد جو ہے وہ پیمنٹس رکی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیما اسکولز کا خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ اسکول جو پیف پارٹنر یا دوسرے دوستوں کو جو ملے تھے، جب وہ اسکول ملے تھے تو وہ زیرو تھے، ان کی کارکردگی زیرو تھی، ان میں بچے زیرو تھے، ہر لحاظ سے وہ زیرو تھے۔ 4 سے 5 ٹیچر رکھے ہوئے تھے جن کی سیلری 50 ہزار سے ابو تھی۔ تو اب وہی اسکول جب لائسنسیز کو ملے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ تعداد انہوں نے اب جس کے پاس 10 تعداد تھی جدھر، اب وہاں 150 200 300 500 700، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک دوست ہیں اکبر جوید صاحب، جن کو اسکول ملا ہے، تو وہ میں حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ وہ 1200 پہ لے گیا اپنی تعداد کو۔ اب 1200 تعداد ایک پرائمری اسکول کے اندر ہونا، میرے خیال کے اندر یہ پاکستانی تاریخ میں ایک معنی رکھتی ہے کہ پرائمری سیکٹر پرائمری اسکول ہے اور اس کی 1200 تعداد ہے۔ تو یہ اس کی سٹرگل ہے، اس نے کمرے بنائے ہیں ان کے لیے، کوئی پیف نے گورنمنٹ نے ان کو کمروں کے لیے فنڈ نہیں دیے، گورنمنٹ نے کوئی فرنیچر نہیں دیا، گورنمنٹ نے کچھ نہیں دیا، ساری ان کی اپنی محنت ہے۔ اور اب کیا ہوا، اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جب مقصد 4 ماہ سے پیمنٹ نہیں ملی، ان کو فنڈ نہیں ملے، تو وہاں وہ کہاں سے نظام کو چلائیں؟ اسی معاشی حالت کا شکار ہوتے ہوئے آج ان کے تعداد جو ہے وہ 800 رہ گئی ہے۔ اب کہتے تھے کہ آؤٹ آف اسکول بچہ جو ہے وہ لائیں اسکول میں۔ آؤٹ آف اسکول بچہ اسکول میں اسی صورت میں آئے گا جب آپ پیف پارٹنر کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، آپ لائسنسی کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے کہ بھائی آپ بچہ لائیں، ہم فوری طور پہ ان کو نادرا سے ویریفائی کرتے ہیں، آپ کی فزیکل ویریفائی کرتے ہیں، آپ کو فنڈ ریلیز کرتے ہیں۔ جب آپ داخلہ پالیسی ملتی ہے ہمیں، تو داخلہ پالیسی ایسے ملتی ہے کہ جب داخلے کا لیٹر جاری ہوتا ہے اس کے لاسٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے فنڈ مشروط، کہ اگر گورنمنٹ فنڈ دے گی تو ہم آپ کو دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ تو کس بندے کا پھر دل کرتا ہے کہ مقصد انفراسٹرکچر بھی دیں، سہولیات ساری دیں، ٹیچر بھی اویلیبل کریں، سارا کچھ کریں، اور اسکولوں میں بچے ہوں 700 800، اور فنڈ جو ہے وہ 300 کا 200 کا ملے، تو باقی بچے جو ہے وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو وہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنا جو ہے وہ پیف جو ہے وہ بوجھ سمجھ رہی ہے کہ یہ بوجھ ہے جو ہمیں فنڈ دے رہے ہیں، وہ اتنی مشکل سے دے رہے ہیں، تو اتنے ہی بچے جو پیف پارٹنر ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جتنا پیسہ فنڈنگ جو ہے وہ پیف کر رہی ہے، اتنی ہی فنڈنگ ہم بچوں پہ کر رہے ہیں، اتنا ہی خرچہ ہم ایکسٹرا بچوں پہ کر رہے ہیں جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کو ہوش کریں، تعلیمی سیکٹر کو بہتر بنانے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر بیٹھ کے پالیسیاں بناتے جائیں، لیٹر نکالتے جائیں، پالیسیاں بناتے جائیں کہ ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے۔
فیلڈ ورک بہت مشکل ہے. آپ فیلڈ ورک دیکھیں, اس کو دیکھیں, پیف کے سابقہ جو ہے ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ کیا تھا. اتنے عرصے سے جو ہے وہ 91 سے اصولی طور میں چل رہی ہے, اس کے بعد پھر اسٹیبلش ہوئی ہے, اس کے بعد اتنا کچھ ہوا ہے. تو اب جو ہے وہ اچانک 3 سالوں کے اندر پیف کے اندر کون سے اتنے جو ہے وہ گھپلے آ گئے ہیں کہ پیف پارٹنر جو ہیں وہ فاقوں کے اوپر آ گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا جو ہے وہ گورنمنٹ کو اور اعلیٰ حکام کو کرنا چاہیے. ہمارے جو ہے وہ جو جائز مطالبات ہیں, ٹھیک ہے مانیٹرنگ کریں, آپ مانیٹرنگ کریں, آپ فزیکل ویریفیکیشن کریں, سب کچھ کریں, لیکن اب جیسے آپ کی فزیکل ویریفیکیشن آپ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو نیو ایڈمیشن ہے, آپ ہمیں نیو ایڈمیشن دیا آپ نے, آپ نیو ایڈمیشن دیتے. اچھا, نیو ایڈمیشن کی پالیسی دیکھ لیں کہ جی جو مارچ میں ہوا اس کو پروموٹ نہیں کرنا پریپ نرسری کا بچہ, اور باقی کر دینے ہیں. اس میں 10 سے 15 بچے ہوں گے جو آپ کے جو ہیں وہ اس کے ایڈمیشن میں آئیں گے. اچھا, اب وہ نیو ایڈمیشن جو ہے اس کا بے فارم بھی لگ چکا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نادرا ویریفائڈ ہوتا, نادرا ویریفائڈ کر کے پھر آپ مانیٹرنگ کرتے, ان بچوں کو بھی ایڈ کر لیتے تاکہ آنے والے وقت میں جو ہے اس کی فنڈنگ بھی جاری ہو سکتی. تو بہت ساری چیزیں جو سوچنے والی ہیں. بہرحال یہ پیف کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن ہیں مراد راز صاحب, ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اب بہت پس چکے ہیں پیف پارٹنر ان کی, اور اسکولوں کو اگر بہتر کرنا ہے, بچوں کو تعلیم دینی ہے, اگر بہتر کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے تو پھر پیف پارٹنر کو پروموٹ کرنا پڑے گا, پھر اسکولوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.